اور تیسرا فرمایا کہ ولا یتطیرون، کہ وہ نیک فالی اور بد فالی نہیں لیتے، یعنی الو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، بلی راستے سے گزر گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تکلیف آ جائے گی، کوا گھر میں بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، الو چھت پہ بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اس طرح وہ نیک فالی اور بد فالی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھا فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ 4 صفات ہوں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ آقا میرے لیے بھی دعا فرمایا کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عکاشہ تو بھی ان 70,000 میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا میرے لیے بھی دعا فرمایا کہ سبق بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا اور وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ایک گناہ کا بڑا خوف ہے، ایک چیز کا بڑا خوف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ کہیں شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا نہ شروع کر دیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک اصغر۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے دونوں معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ ان میں ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، عالم ہے۔ سخی کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں اس کو گنوائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کے دین کے کام پر خرچ کیا، آپ کی رضا کے خاطر میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ بڑا سخی کہیں، اور اس کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا کہ تیرے کو میں نے جوانی دی، جان دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے راستے میں آپ کے دین کی خاطر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا اور تو نے جان اس لیے دی تاکہ تجھے لوگ بڑا بہادر کہیں، تجھے بڑا شجاعت کا پیکر کہیں، جا اپنا بدلہ ان سے لے۔ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے، جس عمل میں اخلاص ہو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اکبر ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بیماری عام ہے، یہ مرض عام ہے کہ لوگ نیک نامی کے خاطر نیک عمل کر لیتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں صوفی کہیں، لوگ ہمیں بڑا بزرگ کہیں، صوم و صلات کا پابند کہیں، لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے
ایسے لوگوں کے متعلق ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے نیک عمل تو لائے، لیکن ان نیک اعمال کا بدلہ انہی سے لو جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ نیک عمل کیا تھا، میرے پاس اس کی جزا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ جواب دیں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو۔ ہمارے ہاں وظائف کو پڑھا جاتا ہے، لمبے چوڑے وظائف کو پڑھا جاتا ہے اور گن گن کے پڑھا جاتا ہے، تاکہ ان وظائف کے نتیجے میں ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ اور لوگ اس طرز پر پڑھتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھیں گے بس زمین پھٹے گی اور نیچے سے خزانہ نکل آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہم کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نام کی برکات، فوائد و ثمرات بھی نصیب فرمائیں گے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کا نام لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی بھی نصیب فرمائیں گے۔ مقصد اللہ کی رضا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا معزز وہ ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہوگا۔ وہاں حسب، نسب، مال، صورت یہ کام نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقوی کام آتا ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ ہمارے ہاں نیکیوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اور برائی کو چھپایا جاتا ہے، گناہوں کو چھپایا جاتا ہے۔ گناہ چھپ کر کرتے ہیں، نیکیاں سب کے سامنے کرتے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تم خرچ کرو اس طرح خرچ کرو دائیں ہاتھ سے خرچ ہو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اتنے اخفاء کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے۔ اور آج کل ہمارے ہاں جب تک اس کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، پورے علاقے میں، پورے شہر میں جب تک حاجی صاحب کا، صوفی صاحب کا نام نہ ہو، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا کہ اس نے فلاں کو حج کرا دیا، اس نے فلاں کی بچی کی شادی کروا دی، اس نے فلاں کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ جب تک اس کو پورے علاقے میں مشہور نہ کیا جائے اور اس کو پورے علاقے میں پھیلایا نہ جائے تو اس کو چین نہیں آتا۔ بلکہ اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کیا جائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے کسی سے کوئی زمین خرید لی اور اس نے جب ہل چلانا شروع کیا تو اس زمین کے نیچے سے، اس کھیتی کے نیچے سے ایک مٹکا سونے کا نکل آیا، اور وہ اس بیچنے والے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا، یہ مٹکا آپ کا ہے۔ اور وہ بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی بیچا تھا، یہ تمہارا ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے تمہارا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا ہے۔ مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی کے پاس جب چلا گیا، قاضی نے فیصلہ یوں کیا، ایک سے پوچھا کیا تمہارے ہاں کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ بالغ ہے؟ بولا بالغ ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے ہاں کوئی لڑکی ہے؟ بولا ہاں ہے۔ بالغ ہے؟ بولا ہاں بالغہ ہے۔ فرمایا کہ تم دونوں ان کا رشتہ کر دو، نکاح کر دو اور یہ مٹکا ان کو دے دو۔ اولاد بھی ویسی، فرمایا کہ جو مٹکا ضرورت کا تھا مہر میں استعمال ہوا اس کو مہر میں استعمال کیا، جو باقی بچا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اسے واقعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت اس کو دکھاتے ہیں۔ مسند بزار میں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے متوفہ 292 ہجری ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور متوکل قسم کے صحابی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بڑا ہی توکل فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بڑا ہی اعتماد فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے گیا، میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا، استنجا کیا، میں جانے لگا کہ تو بل سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں 1 دینار تھا، اس نے میرے سامنے لا کر وہ رکھ دیا، میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کچھ دیر میں وہ ایک اور دینار لے آیا، اس طرح کرتے 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 18 دینار وہ لے آیا، اور پھر آخر میں وہ دینار کی جو تھیلی تھی وہ بھی لے کر آ گئی۔ فقر و فاقہ تھا، گھر میں فقر و فاقہ تھا، مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مزین فرمایا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دل سے خزانہ نکال کر اس صحابی کے قدموں میں لا کر پھینک دی۔ وہ چوہا لے کر آ رہا ہے، 1 دینار، 2، 3، 18 دینار، اور پھر تھیلی آگے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے گئے۔ فرمایا کہ حضرت میں قضاء حاجت کے لیے گیا، میں فارغ ہو گیا، اور پھر جب میں جانے لگا تو بل سے ایک چوہا نکلا، اس نے 1 دینار لایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 18 دینار اور یہ تھیلی لے کر آیا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اور پھر ان کی اہلیہ فرماتی ہیں ہم اس تھیلی سے، ان دنانیر سے، فرمایا کہ ہم خرچ کرتے رہے، میرے شوہر مقداد کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود ہمارے گھر میں دراہیم اور دنانیر کی بوریاں بھری پڑی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ اللہ میرے اس صحابی کو اس مال میں برکت عطا فرما دے۔ صحیح مسلم میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت فی امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، آقا یہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں شرکیہ الفاظ پڑھ کر جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا، اس سے وہ مراد، یہ مراد نہیں جو ہمارے ہاں قرآن و حدیث اور بابرکت کلمات پڑھ کر جو بچوں کو یا بڑوں کو یا بوڑھوں کو دم کیا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے زمانہ جاہلیت میں شرکیہ الفاظ پڑھ کر جو دم درود اور جھاڑ پھونک کی جاتی تھی، اس کی نفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ فرمایا کہ پہلی صفت ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یکتوون، اور وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ قدیم زمانے میں علاج کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، لوہے کو گرم کر کے جسم کی مختلف جگہوں میں لگایا جاتا اور داغا جاتا۔ فرمایا کہ وہ یہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ آگ کا خالق اللہ، انسان کا خالق اللہ، تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ کا عذاب کسی کو دے، آگ کی سزا کسی کو دے، آگ کے ساتھ کسی جسم کو متاثر کر لے۔ مخلوق میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آگ کے ساتھ اپنے بدن کو متاثر کرے اور اس کو جلائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ولا یتطیرون، کہ وہ نیک فعلی اور بد فعلی نہیں لیتے، یعنی الو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، بلی راستے سے گزر گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تکلیف آ جائے گی، کوا گھر میں بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، الو چھت پہ بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اس طرح وہ نیک فعلی اور بد فعلی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھا فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ 4 صفات ہوں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ آقا میرے لیے بھی دعا فرمایا کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عکاشہ تو بھی ان 70,000 میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا میرے لیے بھی دعا فرمائے، فرمایا کہ سبق بہا عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا اور وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو گیا۔